السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان سیزن 2 پارٹ 6۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بریک کا وقت ہو گیا تھا۔ آج برہان کے بدولت سجاد کو بھی لنچ میں اچھا خاصا کھانا ملا تھا۔ سجاد ایک پیڑ کے نیچے برہان کو لے کے بیٹھ گیا اور چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ شہریار اور سارا بھی وہیں پہ آ گئے۔ اسے اپنا لنچ کھولے ایک دوسرے کے سامنے کر رہے تھے تو ایک پل کے لیے برہان چونکا۔ کل یہی لوگ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور آج سارا مسکراتے ہوئے برہان کو کہنے لگی، برہان بھائی یہ کھائے آپ، میری امی بہت اچھی بریانی بناتی ہے۔ برہان کچھ نہ بولا، بس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر اسباب میں سر ہلایا۔ ہم لوگ بہت لڑتے جھگڑتے ہیں آپس میں، مگر آخر میں ہم سب ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ شہریار گویا ہوا برہان کی الجھن سمجھ کر وضاحت کرنے لگا۔ برہان کو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ سب لوگ آپس میں بہت اچھے دوست تھے، چاہے دور بھی ہو جائیں مگر ایک دوسرے کی فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ چار لوگ اس پیڑ کے سائے کے نیچے ہنستے ہوئے باتیں کر کے اپنا لنچ کر رہے تھے، مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، مگر گویا یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں اس وقت نہیں تھی۔ اسکول کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ عبداللہ، برہان اور سجاد کو اسکول سے لینے آئے تھے۔ جانے سے پہلے سارا اور شہریار بھی ان سے ملے تھے۔ گاڑی اپنے راستے پر تھی جب برہان نے سوال کیا، بابا کہاں جاب کرتے ہیں؟ ایک پل کے لیے عبداللہ چونکے تھے اور پھر سنبھل کر بولے، برہان بیٹا وہ ایک بڑے سے ہوٹل میں کام کرتے ہیں۔ سجاد اپنا سر سیٹ سے ٹکائے خوابوں میں ہی مصروف تھا، تو وہ وہاں کے مینیجنگ ہیں؟ عبداللہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا تو برہان آگے ہو گیا، انکل عبداللہ مجھے بابا کی ہوٹل دیکھنی ہے۔ اس وقت اس کا چہرہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ عبداللہ کا بے اختیار دل بھر آیا۔ آج ان کا پہلا دن ہے، ہم پھر کبھی جائیں گے۔ انہوں نے بات ٹالنا چاہی تو برہان نے اپنا سر نفی میں ہلایا، لیکن مجھے آج ہی جانا ہے۔ وہ ضدی نہیں تھا، مگر نہ جانے اس وقت وہ کیوں ضد کر رہا تھا۔ ابھی آگے عبداللہ کچھ بولتے اتنے میں ہی گاڑی محلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں آپ کو لے کے چلوں گا، لیکن پہلے گھر چلے اور آرام کر لے، اس کے بعد۔ عبداللہ بات سنبھال چکے تھے۔ برہان نے بھی اسباب میں سر ہلا کر گھر کے اندر داخل ہونے لگا۔ جب ایک نظر سجاد کو سوئے پایا تو اس کے سر پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ یا اللہ خیر! وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ قیامت تو نہیں آ گئی؟ وہ واقعی میں ڈرا ہوا تھا۔ ابھی تک تو نہیں آئی، مگر اگر تم اندر نہیں چلے تو میں چھوٹی امی کو بتا دوں گا۔ چل رہا ہوں نا، سجاد نے دانت پیس کر جواب دیا۔ ایک تو دوست کو سارے راز نہیں پتہ ہونے چاہیے، ورنہ یہی حال ہوتا ہے، ہر بات پہ دھمکی دینے والا۔ لیکن اگر وہ کسی کو راز نہ بھی بتائے تو بیچارے سجاد کے چہرے سے اس کے راز واضح ہو ہی جاتے تھے۔ دن چڑھ آیا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اگر ہم لوگ گلزار حسین کے ہوٹل کے اندر دیکھیں تو احمد شاہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ آج آرڈر احمد لیں گے، گلزار حسین کی آواز آئی تھی۔ اس وقت ہوٹل میں زیادہ لوگ نہیں تھے، مگر جو لوگ تھے وہ اچھے خاصے مشہور لوگ تھے۔ احمد شاہ کو ان کے سامنے لانے کا صرف یہ مقصد تھا، ان کو نیچا دکھانا۔ احمد شاہ مسکرائے اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ کبھی کبھی گلزار خود حیران ہو جاتا تھا کہ یہ انسان ہے کون۔ السلام علیکم جی، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ احمد شاہ کی انتہائی نرم آواز ان کے کانوں میں جا پڑی۔ اس سیٹ کے لوگوں نے چہرہ موڑ کر جب اس ویٹر کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ احمد شاہ انہیں پہلے ہی پہچان چکے تھے۔ آپ یعقوب شاہ کے بیٹے احمد شاہ ہیں نا؟ سامنے والی کرسی پر ایک 35 سالہ آدمی بولا تھا۔ احمد شاہ نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا، لیکن آپ یہاں؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ چپ ہو گئے۔ ہم نے سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ احمد شاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا سوال دہرایا۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم کر سکتے ہیں آپ کو یہ کام کرنے کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس امتحان میں آپ لوگوں کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤں تو پھر اس میں میری محنت کہاں ہوگی؟ میں اس مشکل سے خود باہر نکلوں گا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے اور مجھے صبر کرنا آتا ہے۔ اس شخص کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب احمد شاہ کے یہ جملے اس کے کان کے قریب گزرے۔ وہ کچھ نہ بول پائے، اپنا آرڈر لکھوایا اور احمد شاہ کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں، وہاں بیٹھے لوگ جو مسکرا رہے تھے ان کی مسکراہٹ ایک دم خاموشی میں بدل گئی۔ چلو جلدی سے یونیفارم چینج کرو، میں نے کھانا بنایا ہے، جلدی سے کھا لو۔ نفیسہ نے سجاد اور برہان کو یونیفارم چینج کر کے کھانے کا کہہ رہی تھی۔ ایک دم ہی دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک وجود اندر کی طرف داخل ہوا۔ سجاد نے جیسے ہی چہرہ موڑ کر اس وجود کو دیکھا تو وہ جو پانی پی رہا تھا، اچانک سے پانی اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت تو وہ ہرگز فاطمہ خالہ کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے یوں دوڑ لگائی اپنے کمرے کی طرف جیسے وہ کسی ریس میں دوڑ رہا ہے۔
اس کی دوڑنے کی سپیڈ کو سب نے دیکھا تھا۔ فاطمہ خالہ اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر برہان کی طرف آئی اور اس کا ماتھا چوما۔ انشاءاللہ میرا بھی اتنا پیارا ہی بچہ ہوگا۔ فاطمہ خالہ کی شادی کو کافی عرصہ ہوا تھا، ان کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، مگر کافی سالوں بعد ان کے گھر میں خوشیاں آنے والی تھی، ان کی دعائیں قبول ہونے والی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ سعدیہ بیگم کی طرف کیا اور بولنے لگی، ماشاءاللہ بہت پیارا اور فرمانبردار بچہ ہے، میں یہی دعا کروں گی کہ مجھے بھی ایسا ہی بیٹا ملے۔ اور سعدیہ بیگم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ برہان وہیں کھڑا رہا، پھر یونیفارم بدلنے کے لیے چلا گیا۔ فاطمہ خالہ صحن میں رکھے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھی جن میں کچھ کپڑے تھے جو وہ نکال کر سعدیہ بیگم اور نفیسہ کے سامنے رکھ چکی تھی۔ یہ کپڑے ہیں جو مجھے سلوانے ہیں سعدیہ، ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے اور بہت صفائی سے سیتی ہو تم جانتی ہو جو جوڑا تم نے سل کے دیا تھا، دعوت میں سب بہت تعریف کر رہے تھے، تو میرے کچھ اور کپڑے تھے، ذرا ان کو بھی سل دو۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ چمک خالہ کی اگلی بات پر آئی تھی، میں نے تو محلے میں بھی بتا دیا ہے، وہ شگفتہ ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ میرے کپڑے جب دیکھے تو بڑی تعریفیں کر رہی تھی کہ بہت زبردست بنا ہوا ہے، یہی جوڑا جو سعدیہ نے مجھے سل کر دیا تھا نا، درزی سے سلوائیں گی تو اتنے پیسے لے گا کہ جس کی حد نہیں۔ کہہ رہی تھی میری بیٹی کے جہیز کے کپڑے سینے ہیں تو ذرا سعدیہ سے پوچھ لینا کہ وہ سلے گی تو میں لا کے دے دوں۔ میں نے بھی کہہ دیا سعدیہ بھی پیسے زیادہ ہی لے گی، آخر محنت کا کام ہے، مجھ سے تو چلو اب رشتہ داری ہے تو کر دیا کم۔ پھر اپنی آواز آہستہ کر کے بولی، ویسی ایک کم پیسوں والی بات میں نے بتائی نہیں تھی، اور پھر اپنے ہی بات پر زور سے کہا لگا کے ہنسنے لگی۔ سعدیہ بیگم اور نفیسہ بھی ان کی بات پر مسکرانے لگی۔ بس یہی بتانے آئی ہوں سعدیہ کہ شگفتہ آئے گی کپڑے لے کر، خبردار تم نے 1 روپیہ بھی کم کیا، میری ناک نہ کٹوانا، کہیں ایسا نہ ہو سب کو لگے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اللہ معاف کرے، جھوٹ تو میں نے کبھی بھی نہیں بولا۔ اپنی انگلیاں ناک سے لے کر کان تک لاتے ہوئے وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ اگر اسی دن کے دوسرے حصے میں دیکھا جائے تو احمد شاہ اپنے کاموں میں ویسے ہی مصروف تھے۔ آج ان کا پہلا دن تھا، مگر گلزار حسن نے اتنا کام دے دیا تھا جیسے کہ وہ سالوں سے کام کر رہے ہوں۔ احمد شاہ نے بھی فرمانبرداری سے سارا کام ختم کیا۔ سورج چاند کو جگہ دے کر اپنے گھر کو جانے والا تھا، ہلکے سے کالے رنگ نے پورے آسمان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور اسی سیاہ رات میں وہ بچہ دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ امی بابا کب آئیں گے؟ برہان دروازے پر کھڑا ہو کر اب تھک چکا تھا۔ سعدیہ بیگم کئی بار اسے کہہ چکی تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ احمد شاہ کا انتظار کرے گا۔ بالآخر انتظار کا وقت ختم ہوا، سامنے سے وہ چلے آ رہے تھے۔ برہان اسی وقت ان کے گلے لگ گیا۔ بابا آپ کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا، میں نے بھی اپنے بیٹے کو بہت مس کیا۔ ان دونوں کی باتیں چل رہی تھی کہ سعدیہ بیگم بھی آواز سن کر باہر کی طرف آنے لگی، اور انہیں لگا کہ وہ آگے بڑھ نہیں پائیں گی۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جس حالت میں احمد شاہ صبح گئے تھے اس حالت میں واپس نہیں آئے تھے۔ ان کے کپڑے پورے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، ان کے کپڑوں پر مٹی واضح طور پر نظر آ رہی تھی، ہاتھوں پر جمی مٹی بھی ان کی نظروں سے نہیں چھپی۔ انہوں نے کبھی بھی احمد شاہ کو ایسے نہیں دیکھا۔ ان کے پیچھے عبداللہ، نفیسہ بھی دروازے تک آئے تھے، اور ان کی بھی حالت وہی تھی جیسی سعدیہ بیگم کی۔ احمد شاہ ان سب کو دیکھ کر مسکرائے، لیکن مسکراہٹ کے پیچھے کا غم وہ خود ہی جانتے تھے۔ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ آج ان سے بہت زیادہ ہی کام کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ احمد آپ اندر آئے، میں آپ کے لیے کپڑے نکالتی ہوں، آپ تبدیل کر لیں۔ وہ سب اندر کی طرف گئے۔ نفیسہ سعدیہ بیگم کے آنسو پوچھ رہی تھی، عبداللہ بھی بالکل خاموش تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ احمد شاہ آئے تو سب نے اپنے چہروں پر زبردستی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ جانتے تھے ان کے مایوس چہرے دیکھ کر وہ بھی مایوس ہو جائیں گے، اور اس صحن میں بیٹھا ہر شخص ان کی طاقت تھا، نہ کہ کمزوری۔ کھانے میں آج کیا بنا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے، وہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جب نظریں اٹھا کے سب کے چہروں پر دیکھی تو ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مسکراہٹ تو احمد شاہ کے چہرے پر بھی تھی، مگر ان سب کی جھوٹی مسکراہٹ دیکھ کر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ سب سمجھ گئے تھے۔ بابا آپ کو پتہ ہے آج اسکول میں بہت مزہ آیا۔ احمد شاہ مکمل برہان کی طرف متوجہ تھے۔ تو بتاؤ آج کن کن سے بات کی؟ ویسے تو میں سجاد کے ساتھ ہی تھا، مگر سجاد کے دوستوں سے بھی بات کی، شہریار اور سارا، اور وہ جو نوالا اپنے منہ میں لے رہا تھا اچانک کھانسنے لگا۔ شہریار کو تو آپ جانتی ہی ہے نا امی، وہ نفیسہ کو وضاحت دے رہا تھا، کیونکہ برہان کی اس بات پر سب لوگ چونک کر سجاد کو دیکھنے لگے۔ اور سارا میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ اور نفیسہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر بولی، وہی تو میں بھی سوچوں کہ تمہیں کس لڑکی نے منہ لگا لیا، بھائی سمجھ کے ہی دوستی رکھی ہے تم سے، کیونکہ ویسے تو کوئی تم سے رکھ نہیں سکتا۔
ہر وہ جو خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک آخری نوالا منہ میں لے کر جانے لگا۔ ارے کہاں چلے کھا لو، مجھے نہیں کھانا، سجاد منہ بنا کے بولا۔ ارے کھا لو، نفیسہ پھر سے بولی۔ مجھے نہیں کھانا، آپ لوگ ہی کھائے، کھا لو۔ اب کی بار انہوں نے ذرا زور سے بولا۔ اگر آپ اتنی منت کر نہیں کھانا، چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ تم تو مجھے روٹھی ہوئی محبوباؤں کی طرح نخرے دکھا رہے ہو، نہیں کھانا، دفع ہو جاؤ۔ اور وہ کہ آگے کچھ بولنے ہی لگا تھا، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے زبردستی آنسو لانے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے معصومیت سے بولا، آپ لوگوں کو نہیں ہے نا میری قدر، دیکھیے گا ایک دن میں اتنا بڑا انسان بن جاؤں گا نا کہ آپ سب کو پھر میری قدر ہوگی۔ اور اس کی اس بات پر بے اختیار سب ہنسنے لگے۔ ہمیں بھی اس دن کا انتظار ہے، مگر افسوس وہ دن آنا نہیں ہے کبھی۔ اب کی بار عبداللہ بولے تھے۔ وہ اسی ٹائم اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا مکمل ہوا، سب اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ سعدیہ بیگم نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سی کر پیسے جمع کرتی رہی۔ وہ الگ بات ہے، احمد شاہ نے انہیں کئی بار منع کیا، مگر انہوں نے ان سے صرف ایک چیز مانگی تھی، وہ اس چیز کی اجازت۔ پہلی بار انہوں نے احمد شاہ سے کچھ مانگا تھا اور وہ انہیں منع نہیں کر پائے۔ احمد شاہ اپنے مقررہ وقت پر ہوٹل جاتے اور گلزار حسین کے وہی روز کی چالیں ان کو نیچے دکھانے کی دھری رہ جاتی، کیونکہ سامنے بھی سید احمد یعقوب شاہ تھے۔ خالہ کا سعدیہ بیگم کی طرف زیادہ آنا جانا لگ گیا تھا۔ وہ امید سے تھی، ان کے گھر ننھے مہمان کی پیدائش کو 2 ہی مہینے باقی تھے اور خالہ نے پہلے ہی اس ننھے مہمان کی ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ برہان بھی جب اسکول سے آتا تو سجاد کو زبردستی خالہ کے گھر لے جاتا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ جانا نہیں چاہتا، مگر برہان اسے زبردستی لے جاتا۔ اس کے آنے پر خالہ بھی کافی خوش ہو جایا کرتی۔ وہ جتنی محبت برہان سے کرتی تھی اتنی ہی سجاد سے، بس اسے تنگ کرنے میں کچھ الگ ہی مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ دونوں شہریار اور سارہ کو بھی بلا ہی لیتے تھے۔ شہریار اور سارہ سے بھی کافی اچھی دوستی برہان کی ہو گئی تھی۔ جب برہان اسکول بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا تو سر نے سارا کام اسے گھر لا کے دیا تھا۔ شہریار نے بھی کافی مدد کی تھی۔ سب صحیح چل رہا تھا جب ان کو اطلاع ملی کہ خالہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ ننھا سا مہمان دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ خالہ بہت روئی، بہت چیخی چلائی، یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ اور زیادہ تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ ڈاکٹرز نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ آئندہ ان کے یہاں ایسی کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔ سعدیہ بیگم نفیسہ روز ان کے یہاں جاتے اور انہیں سنبھالتے۔ وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ وہ ہنسی مذاق کرنے والی، ہمیشہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والی فاطمہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، مگر برہان، سجاد، شہریار اور سارہ انہیں ہمیشہ یہی احساس دلایا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ وہ جب بھی روتی تو سجاد، برہان، شہریار اور سارہ ناراض ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کے بچے تو اس دنیا میں ہے پھر آپ کیوں رو رہی ہے، اور اگلے ہی پل وہ اپنے آنسو صاف کر لیتی۔ وہ کافی اس حادثے سے سنبھل چکی تھی، زندگی معمول پر آنے لگی۔ وہ لوگ کلاس شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں سر کے ساتھ ایک 13 سالہ لڑکی داخل ہوئی۔ سب اس کی طرف ہی دیکھنے لگے۔ کلاس ملے نیو ایڈمیشن سے، رباب محمود سے، اور سب لوگ اسے ویلکم کرنے لگے۔ وہ خوش شکل، دکھنے میں کافی ذہین، بھوری آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ سر نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چپ کر کے سامنے بیٹھ گئی۔ البتہ اس کے برابر میں جو وجود بیٹھا ہوا تھا وہ غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ ایک دم برہان سیٹ کے آخری حصے تک پہنچ گیا۔ بیچ میں اس نے بیک رکھ لیا۔ وہ سجاد، شہریار اور سارہ کے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرتا تھا، بس وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا تھا۔ اس بھوری آنکھوں والی لڑکی نے ایک نظر اٹھا کر اپنے برابر بیٹھے برہان پر ڈالی، کچھ سیکنڈ اسے دیکھا، پھر سر کی آواز پر کسی خواب سے واپس آئی۔ برہان کو اس کی نظریں خود پر محسوس ہو گئی تھی، مگر وہ جس طرح دوسروں کو اگنور کیا کرتا تھا اس نے یہاں پر بھی کیا تھا۔ بریک ٹائم ہوئی تو وہ لڑکی خود برہان، شہریار، سجاد اور سارہ آپس میں لنچ شیئر کر رہے تھے، وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ سارہ نے مسکرا کر اپنا لنچ اس کی طرف بھی کیا تو شہریار اور سجاد نے بھی ویسا ہی کیا۔ سجاد نے اس لڑکی کو دیکھا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر خود کو دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا یہاں پر بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ وہ لڑکی بہت جلدی بے تکلف ہونے والی تھی۔ وہ مسکرا کر ان سب سے بات کر رہی تھی اور جیسے ہی برہان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی، برہان وہاں سے اٹھنے لگا۔ وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ رباب اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تھوڑا آگے بڑھ کر وہ کلاس روم کے اندر غائب ہو گیا۔
وہ برہان بھائی زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ یہاں سے اٹھ گئے ہیں شاید۔ سارا نے اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر وضاحت پیش کی۔ کوئی بات نہیں، ان کو عادت ہو جائے گی۔ اس کی باتوں میں کچھ تھا کہ وہ تینوں وجود حیران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ 3 سال بعد ان کا روز کا یہی معمول تھا اور رباب کی بھی روز کی یہی کوششیں تھیں۔ وہ برہان سے زبردستی بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ اسے جی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ ایک دن شہریار نے موقع پا کر برہان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ او یار، کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ جو اپنی کتاب میں نظر جما کر کچھ پڑھ رہا تھا اچانک سے چونک کر اس کی طرف گردن گھمائی۔ کیا تم اتنے معصوم ہو یا میرے سامنے بن رہے ہو؟ کیونکہ جتنا برہان احمد میں تمہیں جانتا ہوں، تم ہرگز معصوم نہیں ہو۔ شہریار، میرا دماغ خراب مت کرو، کیا ہوا ہے بتاؤ۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ اب کی بار برہان کی آنکھوں میں واضح سوال تھا، جیسے کہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہو، کس کی بات کر رہے ہو؟ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں رباب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اگلے ہی لمحے اپنی نظریں گھما کر دوبارہ کتاب میں مرکوز کر دی۔ تم دیکھو تو صحیح، پیاری ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، کیا چاہیے؟ برہان اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پسند بھی کرتی ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے، سوچو ایسی لڑکیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ وہ جو کتاب میں مصروف تھا پوری کرسی گھما کر اس کی طرف کی اور بولنا شروع ہوا۔ میں بھی 16 سال کا ہوں، میری پریشانیاں یا میری سچویشن تم سے چھپی نہیں ہوئی۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی ہے، اور اگر تم کبوتر بننے کی بجائے اپنی پڑھائی پر دھیان دو تو پچھلی بار کی طرح تمہاری سپلی نہیں آئے گی۔ اب کی بار برہان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ تم پاگل ہو، تم سچ میں پاگل ہو، غصے میں بولا تھا۔ شکریہ، بھاڑ میں جاؤ۔ شکریہ، دفع ہو جاؤ، شکریہ۔ شہریار غصے سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار کے باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں پر خاموشی رہ گئی۔ برہان پھر اپنی کتابوں میں مصروف ہو گیا، مگر ان کی یہ ساری گفتگو کسی اور کے کان میں بھی گئی تھی اور اس وجود کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ دل میں آگ لگی ہوئی تھی، ایسی آگ جو گویا سارے کالج کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ شام بھی روز کی طرح ویسے ہی تھی۔ سعدیہ بیگم برہان احمد شاہ کا انتظار کر رہے تھے اور انتظار ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ عموماً احمد شاہ 7 بجے تک گھر آ جاتے تھے، مگر آج ان کو 10 ہونے کو آئے تھے۔ سعدیہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ عبداللہ، برہان اور سجاد ہوٹل گئے تھے مگر وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ احمد شاہ کسی سے ملنے گئے اور وہاں سے ابھی تک واپس نہیں آئے۔ سعدیہ بیگم روئی جا رہی تھی، نفیسہ اور خالہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ شام کے وقت سجاد اور برہان سر شاہد کے یہاں ٹیوشن لینے کو جاتے تھے، مگر آج وہ دونوں نہیں آئے تو شہریار اور سارا بھی پریشان ہو کر ان کی طرف آئے تھے۔ کیا ہوا برہان؟ انکل کا کچھ پتہ چلا؟ یہ کہنے والا شہریار تھا۔ برہان بھائی پریشان نہ ہو، انکل احمد ضرور مل جائیں گے، سارا بھی تسلی دیے جا رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ آگے کچھ کرتے ہی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سجاد نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے احمد شاہ کو پا کر خوشی سے زور سے بولنے لگا، وہ آ گئے ہیں۔ سب لوگ دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ احمد شاہ اپنے قدم آہستہ دروازے سے پار کر کے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کی حالت پہلے سے مختلف لگ رہی تھی، وہ ایسے تو کبھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑا ہوا تھا، ماتھے پر پسینہ واضح طور پر نظر آ سکتا تھا۔ سب لوگ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ پانی؟ انہوں نے پانی مانگا تو سارا بھاگ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ سعدیہ بیگم اور برہان ان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، سب پریشان تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سارا پانی لے کر آئی تو احمد شاہ نے ایک سانس میں پانی پی لیا۔ آج کچھ الگ تھا، یا شاید آج سب کچھ ہی الگ تھا۔ کچھ دیر وہاں پر موت کا سا سناٹا رہا، پھر اپنی نظریں ان سب کے چہروں پر ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ سعدیہ بیگم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے پوچھنے لگی، احمد، آپ ان سے ملنے گئے تھے؟ ان کے سوال پر احمد شاہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ملنے؟ جی احمد بھائی، ہم لوگ گئے تھے ہوٹل تو انہوں نے کہا کہ آپ دوپہر میں کسی سے ملنے چلے گئے تھے۔ ان کے ماتھے کی شکنیں بڑھنے لگیں۔ اپنا اور سفید ہوتا چہرہ بہت مشکل سے سنبھال کر بولے، کبیر آیا تھا ملنے۔ سعدیہ بیگم تو سعدیہ بیگم، لیکن وہاں کھڑے ہر شخص کا جسم جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑے ہر شخص کو کبیر شاہ کے متعلق معلوم تھا۔ اپنے حواس پر قابو کرتے ہوئے برہان بے تاثر لہجے میں بولا، کیوں ملنے آئے تھے وہ آپ سے؟ احمد شاہ خاموش رہے، جیسے کہ وہ سوچ رہے ہو کہ انہیں کیا جواب دینا ہے۔ اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو کیا آپ کو یہ بتانے آئے تھے کہ ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ برہان کی اب کی بار آواز اونچی تھی۔ سعدیہ بیگم نے آنکھوں سے اسے ٹھنڈا رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں تو پھر؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے جو کیا غلط کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سونیا بھی روٹھ گئی ہے اس سے، سالوں سے اس کی اور سونیا کی بھی بات چیت نہیں ہے۔
وہ معافی مانگنے آیا تھا اور آپ نے انہیں معاف کر دیا، ایسا ہی ہے نا؟ وہاں پر کھڑے ہر شخص کو معلوم تھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا، مگر پھر بھی عبداللہ نے تصدیق کرنا چاہی۔ احمد شاہ نے اس باب میں سر ہلایا۔ برہان اسی وقت اٹھا اور باہر کی جانب جانے لگا۔ اگلے ہی پل اس کے پاؤں جم گئے جب پیچھے سے احمد شاہ کی آواز آئی، برہان بیٹا، مجھ سے روٹ کر مت جاؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ وہاں کھڑے ہر شخص کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیا ہوا ہے احمد، مجھے بتائیں۔ سعدیہ بیگم کے آنسو دوبارہ آنکھوں سے بہنے کو بے قرار تھے۔ کچھ نہیں ہوا سعدیہ، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھوں سے ساری چیزیں ایک ایک کر کے پھسل رہی ہے۔ مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ برہان تو وہیں دروازے پر ہی جمع رہا۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی طرف کیا اور دوسری طرف سجاد کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تقریباً 11 بج رہے تھے اور اس وقت اگر اس صحن کو دیکھا جائے تو صوفے پر احمد شاہ، سعدیہ، نفیسہ خالہ اور عبداللہ بیٹھے تھے۔ ان کے عین سامنے کرسی رکھے برہان، شہریار، سجاد اور سارا بیٹھے تھے۔ اب وہ سب سے مخاطب تھے۔ نفیسہ، تم چاہو تو مجھ سے قسم اٹھوا لو، مگر جتنی اہم میرے لیے سونیا تھی تم بھی اتنی ہی تھی۔ ان سالوں میں تم نے میری بہت مدد کی، مجھے جب بھی مایوسی ہوا کرتی تم ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھایا کرتی۔ اور عبداللہ، تم میرے لیے میرے بھائی، میرے دوست، مشکل میں ساتھ دینے والے، میں کیا کیا بولوں، میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا تم میرے لیے کیا ہو۔ خالہ، آپ نے ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح میرا اور سعدیہ کا خیال رکھا۔ جب بھی ہمیں مشکل ہوئی تو آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی۔ آپ ہمیں کبھی ہماری ہمسائی نہیں لگی۔ آپ ہمارے اس چھوٹے سے خاندان کا حصہ ہے۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ میرے کتنے بچے ہیں تو میں ایک نہیں بتاتا، میرے 4 بچے ہیں۔ سجاد، شہریار، سارا، برہان، سب کے چہرے پر مسکراہٹ مگر آنسو سے بھری ہوئی آئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں جاب کر رہا تھا تو غلطی سے میرے ہاتھوں سے پانی گر کر کھانے میں چلا گیا تھا اور اس وقت وہاں شہریار اور سارا اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ جب ان لوگوں نے مجھے کافی باتیں سنائی مگر میں کچھ نہیں بولا تو اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے 2 لوگوں کی آواز آئی۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات تھی جب سارا اور شہریار اپنی فیملی کے ساتھ گلزار حسین کی ہوٹل میں ڈنر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس دن احمد شاہ کافی تھکے ہوئے تھے مگر پھر بھی محنت میں اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ کھانا لے کر ٹیبل پر رکھ چکے تھے، ابھی وہ پانی لا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ٹھوکر لگی اور پانی جا کر اس ٹیبل پہ بیٹھے صاحب کے اوپر اور کھانے کے اندر گر گیا اور صاحب کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، ایک دم کھڑے ہو کر ان پر چلانے لگے۔ ان کی آواز پر سارے لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار اور سارا کی نظر بھی جب ان پر پڑی تو دونوں ایک دم حیران ہو گئے۔ یہ تو احمد انکل ہے نا، برہان کے بابا؟ یہ سوال کرنے والی سارا تھی۔ شہریار نے اسباب میں سر ہلایا اور اٹھے۔ تمیز ہے کیا تم میں؟ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا کہ تم نے پانی گرا دیا میرے اوپر؟ اپنی اوقات بھول گئے ہو کیا؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتا ہی کہ پیچھے سے 2 آوازیں آئی۔ احمد شاہ بھی حیران ہو کر پیچھے کی طرف مڑے۔ تمیز کی بات ویسے آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ اپنی اوقات خود دکھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں دوسرے کی اوقات کی۔ لڑکی، حد میں تم رہو اپنی، ورنہ جن ٹانگوں سے چل کر آئے ہو ان سے واپس نہیں جا سکو گے۔ شہریار غصے میں دہاڑا تھا، البتہ سارا اب بالکل پرسکون تھی۔ پھر آہستہ سے اپنا سر نیچے کی جانب کیا، ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکی بالکل اس آدمی کے سامنے اور سرگوشی کے انداز میں بولنے لگی، چپ کر کے معافی مانگ لے، ورنہ میرے پاس کچھ ویڈیوز ہے۔ ان ویڈیوز میں بالکل آپ کے ہی ہم شکل شخص ایک جسم فروش کرنے والی عورت کے ساتھ ایک کمرے میں جا رہے تھے۔ وہ شخص بالکل آپ کی طرح دکھ رہے تھے، سیم ٹو سیم آپ کی طرح۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ ویڈیو آپ کی بیوی یا بچوں میں سے کوئی نہ دیکھے تو چپ کر کے معافی مانگے اور شکل اپنی گم کرے، کیونکہ زیادہ دیر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی آپ کی شکل۔ سارا کی باتیں بآسانی شہریار کے کانوں تک جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ باندھے چپ کر کے سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ آگے کچھ بول نہیں پایا، اپنے دفاع میں کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں۔ سارا سیدھی ہوئی ہاتھ باندھے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی پر وہ شخص احمد شاہ کی طرف اپنا پورا رخ کیے ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ احمد شاہ نے بڑے دل کے ساتھ انہیں معاف کر دیا۔ وہ وہاں نہیں رکا، وہ وہاں سے فوراً چلا گیا۔ سارا شہریار اس شخص کو جاتا دیکھتے رہے اور پھر سارا شہریار کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسے کرتے ہیں لوگوں کا منہ بند آیا سمجھ؟ اور مجھے ان کی باتیں ان پر الٹانا اچھے سے آتی ہے، وہ فکریہ انداز میں کہہ کر احمد شاہ کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم انکل، میرا نام سارا شیخ۔ السلام علیکم انکل، میرا نام شہریار منصور ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ احمد شاہ ان دونوں کی طرف ایسی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہو، کیا میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو؟ وہ دونوں ان کی سوالیہ نظریں دیکھ کر جواب دینے لگے، اب برہان کے بابا ہیں نا، ہم دونوں برہان کے کلاس فیلوز ہیں۔
آپ کو تو یاد ہوگا ہم لوگ ملے تھے اسکول میں، اس کے بعد بھی ہماری 2-3 بار ملاقات ہوئی ہے۔ اور احمد شاہ کچھ دیر سوچتے رہے اور جیسے کچھ یاد آنے پر چونکے۔ اوہ معذرت بچوں، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے یاد آ گیا، میں تو پہلے مل چکا ہوں آپ لوگوں سے۔ جی جی انکل، ہم نے آپ کو دیکھا ہی ایک نظر میں ہم آپ کو پہچان لیا۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا، میں ہینڈسم لوگوں کو بہت جلدی پہچانتی ہوں۔ اور پھر اپنی ہی بات پر کہا لگا کہ ہنسنے لگی۔ شہریار سارا کو ان نظروں سے دیکھ رہا ہو جیسے کہہ رہا ہو منہ بند رکھو اپنا۔ انکل آپ یہاں؟ شہریار کے سوال پر احمد شاہ ہلکا سا مسکرائے اور بولنے لگے، میں یہاں جاب کرتا ہوں۔ جاب؟ وہ دونوں ایک ساتھ چونکے تھے۔ لیکن ہم نے تو سنا تھا برہان کے پاس تو وہ ابھی کچھ بول نہیں لگا تھا کہ سارا نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے پیٹ میں مارا۔ شہریار آج ہمیں گروپ اسٹڈی کرنی تھی، ٹائم ہو گیا ہے، چلو جلدی۔ گروپ اسٹڈی؟ شہریار سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ہاں گروپ اسٹڈی، چلو چلو، وہ دانت پہ دانت جمائے بول رہی تھی۔ اسی وقت شہریار نے احمد شاہ کا چہرہ دیکھا جس پر مایوسی تھی۔ کچھ پل لگے اسے سارا کی بات سمجھنے میں۔ ہاں ہاں یاد آ گیا، چلو۔ سارا شہریار بہت خوشی سے احمد شاہ سے ملے اور پھر آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ پاگل ہو کیا تم؟ کوئی بھلا ایسے سوال کرتا ہے؟ صحیح تمہاری سبلیاں آتی ہے، تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ اور وہ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک تو ہر کوئی پرسنل وار کیوں کرتا ہے، حد ہو گئی ہے۔ اور وہ پیچھے بڑبڑاتا رہ گیا۔ آج وہ وہاں بیٹھے سب سے بات کر رہے تھے۔ ان کی اور سارا شہریار کی جو ملاقات تھی وہ سب کو بتا چکے تھے۔ اب کی باری برہان کی تھی۔ برہان میرا شیر ہے۔ مجھے اس حادثے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی فکر تھی تو برہان کی تھی۔ مجھے لگا ہم لوگ شاید خود کو سنبھال لیں، مگر وہ اتنا جلدی خود کو نہیں سنبھال سکے گا۔ مگر اس نے مجھے غلط ثابت کیا۔ میں تمہارے ہر احساس سے واقف تھا۔ تمہارا راتوں کو چھپ چھپ کے رونا، جب میرے پاس شروع کے دنوں میں پیسے نہیں تھے تو مجھے یہ کہنا کہ بابا میرے پاس پیسے ہیں مگر تمہارے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، مجھ پر بوجھ نہ پڑے۔ میں نے تمہیں پمفلیٹ بیچتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہاں پر بیٹھا ہر شخص حیران تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ خود برہان بھی حیران تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب سے یہ باتیں چھپا کر بیٹھا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا باپ اپنی اولاد کے ہر احساس سے واقف ہوتا ہے۔ اس دن مجھے حقیقی برا لگا تھا۔ میں برہان مایوس ہو گیا تھا، یا یہ کہہ دو کہ میرا صبر جواب دینے کو آ گیا تھا۔ مگر جب شام کو تم گھر لوٹے اور تمہارے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس سے میری ہمت واپس آ گئی۔ سعدیہ، تم نے میرا ہر حال میں ساتھ دیا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی تمہیں اپنے لیے بھی دعا مانگتے دیکھ سکا ہوں۔ جب بھی تمہارے لبوں پہ دعا ہوتی تو ہمارے لیے ہوتی، کبھی تم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تم میری دوست تھی، ہم سفر تھی، میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ سعدیہ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں ہرگز خود کو نہیں سنبھال پاتا، یہ احمد خود کو ہار دیتا اگر سعدیہ اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ تم کیا ہو میرے لیے یہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت میں بھی مجھے تمہارا ایسا ہی ساتھ دے جیسا دنیا میں ہم دونوں کو ساتھ رکھا ہے۔ اس صحن میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، جانے کیوں سب کے دلوں میں درد ہو رہا تھا، یا شاید اس شخص کے الفاظ ہی ایسے تھے کیا تھا دل میں اتر کر دل کو توڑ رہے تھے۔ رات اور گہری ہوتی گئی۔ احمد شاہ نے برہان کو سارا کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے کہا۔ نہیں انکل، میں شہریار کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ دونوں اپنے گھر کے سفر کو نکلے۔ خالہ بھی گھر جا چکی تھی۔ سجاد، نفیس اور عبداللہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے، پھر وہ بھی اپنے گھر کو چلے۔ برہان سے بھی سویا نہیں جا رہا تھا، مگر خود کو سنبھالے بستر کو شرف نصیب کر کے وہ لیٹ گیا تھا۔ احمد شاہ نماز پڑھتے رہے۔ رات کا درمیانی حصہ شروع ہوا۔ سعدیہ بھی نماز میں مصروف ہی تھی۔ احمد شاہ نے ان کا ماتھا چوما، پھر اپنا سر احمد شاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ سعدیہ، تم بہت ہمت والی عورت ہو، مجھ سے وعدہ کرو۔ اب وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ ہم پر کتنی بار برا وقت آ چکا ہے، مگر تم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آئندہ بھی کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دقت ہو، کوئی بھی وقت، وہ اپنے الفاظ دہرا رہے تھے، تم ہمت نہیں ہارو گی، کوئی بھی وقت ہو، چاہے میں ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ بے اختیار سعدیہ بیگم نے اپنا سر ان کے کندھے سے ہٹایا اور اپنا ہاتھ ان کے منہ پر رکھا۔ اللہ نہ کرے احمد آپ کو کچھ ہو، ایسی باتیں نہ کرے۔ اور احمد شاہ کو لگا کہ ان کا دل بند ہونے والا ہے۔ سعدیہ، تم وعدہ کرو تم برہان کا اور اپنا خیال رکھو گی۔ میں تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، تم ہمیشہ ویسی ہی رہو گی۔ وہ اپنے آنسو نہ روک سکے۔ احمد شاہ کی آنکھیں بند ہونے کو آئی، انہیں نیند آ رہی تھی۔ وہ اپنا سر سعدیہ بیگم کی گود میں رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے۔ سعدیہ بیگم ان کے بالوں کو سہلا رہی تھی، ساتھ میں اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔
ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے۔ وہ ویسے ہی ان کے بال سہلا رہی تھی۔ ان کے برابر کمرے میں لیٹا لڑکا کیا کھو چکا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس گھر پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی مگر کسی کو علم نہیں تھا۔ علم ہوتا بھی کیسے، قیامت بتا کے تھوڑی آتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا، وہ ظالم رات اپنا ظلم دکھا چکی تھی۔ وہ رات بہت بھیانک تھی مگر غفلت میں سوئے ان لوگوں کو کوئی علم نہیں تھا۔ بالآخر فجر کی اذان کی آواز سعدیہ بیگم کے کان میں پڑی۔ مؤذن غفلت میں سوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ خوش نصیب اپنے بستر کو چھوڑے وضو کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے اور بدقسمت اپنے بستر پر غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ سعدیہ نے احمد شاہ کا سر آہستہ سے تھپتھپایا۔ احمد اٹھ جائے، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر وہ نہیں ہلے۔ احمد اٹھ جائے نا، وہ دوبارہ بولی تھی مگر اس وجود میں سے روح بہت پہلے ہی قبض ہو چکی تھی۔ احمد اٹھ۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ احمد شاہ کا ہاتھ نیچے کی طرف ایک دم گر گیا۔ سعدیہ بیگم کو لگا کہ یہ چھت ان کے سر پر آ گری ہے۔ وہ ہل نہیں پائی، وہ سانس نہیں لے پائی۔ ان کو لگا کہ کوئی ان کی روح کھینچ رہا ہے۔ ان کے الفاظ ان کے گلے میں ہی گھٹ کے مر گئے۔ سعدیہ بیگم اپنا سن سا وجود ویسے ہی رکھے ویسے ہی احمد شاہ کو دیکھے گئی۔ وہ سن ہو چکی تھی، وہ ہل نہیں رہی تھی۔ ان کا جسم ایک مجسمے کی مانند گر سا گیا تھا۔ قیامت نے اپنی پہلی جھلک سعدیہ بیگم کو دکھائی تھی۔ ابھی تو کافی لوگوں پہ وہ گرنی تھی۔ فجر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ چاند نے سورج کو جگہ دے دی تھی مگر شاید آسمان آج افسردہ تھا۔ اسے آج دل کھول کے برسنا تھا۔ اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹی تھی، ہر فضا میں موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہلکی ہوائیں چل رہی تھی۔ برہان کی اچانک سے آنکھ کھلی تو پہلی نظر گھڑی پر گئی جو 7:50 بجا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے چادر اپنے اوپر سے ہٹائی اور باہر کی طرف جانے لگا۔ باہر صوفے پر سعدیہ بیگم اور احمد شاہ کو نہ پا کر وہ پریشان ہوا۔ سعدیہ بیگم کا معمول تھا کہ وہ اسے 7 بجے کالج کے لیے اٹھایا کرتی تھی اور اسے اٹھانے سے پہلے وہ ناشتہ بھی تیار کر دیتی تھی۔ وہ کچن کی طرف گیا مگر وہاں پر بھی سعدیہ بیگم کو نہ پا کر پریشان ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ اچانک سے اس سے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اچانک سے اس سے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس کو اس سناٹے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل سعدیہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولنے کو بڑھا۔ جیسے ہی اس نے وہ کمرہ کھولا وہ سن ہو گیا۔ اس کا جسم ہلنے سے قاصر تھا۔ وہ ایک جگہ جم گیا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ سامنے سعدیہ بیگم جا نماز پر بیٹھی ہوئی ہے۔ احمد شاہ کا سر ان کی گود میں ہے مگر سعدیہ بیگم کی آنکھیں کسی مردے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولے سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کچھ نہ بول پایا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی کمزور سی آواز آئی، بابا کیوں سو رہے ہیں ابھی تک؟ انہیں تو ہوٹل جانا ہے نا امی؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ احمد شاہ کا بے جا وجود چھپاتا۔ امی، بابا کو کہے جلدی اٹھ کے تیار ہو جائے، دیر ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا بابا کہہ رہے تھے وہ لوگ بہت بے رحم ہیں، ان کو تھوڑی بھی دیر ہو جاتی ہے تو وہ ان کی سیلری کاٹ دیتے ہیں، تو آپ ان کو بولیں نا کہ وہ جلدی اٹھ جائے۔ امی میری بات سنیں، بولیں ان کو اٹھے اور جائے۔ وہ اب حلق کے بل چیخا تھا۔ سجاد اسکول کے لیے تیار تھا تو برہان کو لینے کے لیے ان کے گھر آیا۔ اس کے ساتھ نفیسہ اور عبداللہ بھی تھے۔ برہان کی آواز سن کر وہ دوڑ کر کمرے کی طرف آیا اور سامنے والا منظر دیکھ کر انہیں کو لگا یہ 2 منزلہ چھت ان کے اوپر کسی نے گرا دیا ہے۔ برہان نے سجاد کو دیکھا اور اس کی طرف آیا۔ سجاد، بابا کو بولو، بابا اٹھے، ان کو ہوٹل جانا ہے، ہمیں اسکول چھوڑنا ہے، دیر ہو جائے گی۔ وہ بچوں کی طرح منتیں کر رہا تھا۔ آج وہ پھر سے 9 سالہ برہان بن گیا تھا جو چھوٹی بات پر رو پڑتا تھا مگر آج تو بات چھوٹی نہیں تھی۔ نفیسہ اسی وقت دروازے پر گر سی گئی۔ عبداللہ کو اپنا جسم بے جان ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ سجاد برہان کو گلے لگائے اسے چپ کروا رہا تھا۔ سجاد، چھوٹی امی، چھوٹے ابو، آپ سب لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ انہیں بولیں نا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ بابا، برہان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کیسے جا سکتے ہیں بابا، کیسے؟ سعدیہ بیگم ویسے ہی بت کا مجسمہ بنے بیٹھی سامنے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہاں پر اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا کھویا تھا۔ سعدیہ بیگم اپنا دوست، شریک حیات، شوہر، محافظ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ احمد شاہ سعدیہ بیگم کے لیے کیا تھے۔
مگر وہ انہیں کھو چکی تھی۔ عبداللہ نے اپنا بڑا بھائی، اپنا ہمراز، اپنا دوست، اپنا ساتھی کھو دیا تھا۔ نفیسہ باپ سے زیادہ محبت کرنے والا بھائی، ہر مشکل میں ساتھ کھڑا رہنے والا ہمدرد کو کھو چکی تھی۔ سجاد اس کا تحفظ کرنے والا، جب بھی اس پر تانوں کے تیر برسائے جاتے تو وہ روکنے والا، والدین سے بڑھ کر محبت کرنے والا، وقت آنے پر دوست بن جانے والا اور ہر وقت ساتھ دینے والا انسان کھو چکا تھا۔ مگر اگر کسی کا واقعی میں نقصان ہوا تھا اور سب سے زیادہ ہوا تھا تو وہ سید برہان احمد شاہ تھا۔ اس نے کیا کیا کھویا تھا، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی حساب دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ برہان نے اپنا باپ کھویا تھا، اپنا سب سے مخلص دوست کھویا تھا، برہان نے اپنا ہمراز کھویا تھا، برہان نے اپنا سب کچھ کھویا تھا، برہان نے اپنی شخصیت کھو دی تھی۔ اس دن برہان نے اپنے اندر سے دل کو نکال کر وہاں پہ پتھر رکھ لیا تھا۔ اس دن برہان نے اپنے اندر سے ہر ہمدردی، ہر رحم والی چیز نکال دی تھی۔ اس دن برہان خود کو پورے طریقے سے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ بہت رویا، بہت زیادہ۔ اس نے کیا کھویا تھا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ بہت ایموشنل ہو گئی یہ کہانی۔ اب انشاءاللہ آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، تو میرے ساتھ بنے رہے۔ اور آپ کو بھی کہانی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔